أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اب انشاءاللہ ہماری سورہ احزاب ہے جو کہ 21ویں پارے کی ہم سورہ احزاب شروع کریں گے جو مصحف کی ترتیب میں 33 نمبر پر ہے۔ اچھا، اب کیونکہ ہم نے 33 صورتیں پہ ہم آ گئے ہیں تو میں چاہتی ہوں آپ لوگ دیکھیں، جب یہ نا ہم لوگوں کی جیسے اور چیزیں ہماری یادداشت میں کتنی محفوظ ہے نا، اسی طرح اگر ہم 33ویں پہ آ گئے تو ہمیں پچھلی ہم ترتیب ذہن میں رکھیں، ہمیں پتا ہو کہ ہم نے سب سے پہلی جو یہ بلکہ اسکرین پہ آ جاتا ہے نا تو ذرا فوکس کلیئر ہوتا ہے، ذہن میں بیٹھ جاتا ہے ہمارے۔ جیسے پہلی ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، وہ مکی سورہ ہے۔ ہبا وہ جو ترتیب ہے نا اس کی صورتوں کی فہرست۔ جی، یہ ذہن میں رکھیں ہم لوگ کہ پہلی جیسے ابتدا ہوئی قرآن میں، ہم نے پہلی سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے کہ 5ویں نمبر پہ مکمل مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلی سورہ جو تعارف القرآن ہے وہ مکی سورہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم مسلسل 1 2 3 4 یعنی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یعنی یہ اچھا خاصا سٹارٹنگ کور کرتی ہیں، یہ لمبی صورتیں ہیں۔ تو یہ 4 جو صورتیں ہیں وہ ہم مدنی دور کے اندر رہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے سورہ انعام، سورہ اعراف پڑھی۔ اب سورہ انعام، سورہ اعراف ایک ایسا جوڑا ہے جو کہ مکہ کے 13 سال جو ہیں ان کی آخری وقت کی صورتیں، مثلا ہجرت سے پہلے کی، مکی دور کے آخر کی، لیکن مصحف کی ترتیب میں وہ یہ چھٹے اور ساتویں نمبر پر ہیں۔ تو یہ ترتیب بھی ہمارے ذہن میں ہو۔ پہلی سورہ ہم نے مکی پڑھی، پھر ہم نے 1 2 3 4 طویل لمبی سورہ مدنی پڑھی، پھر اس میں جو 2 آئیں انعام آراف ایک جوڑا ہے جو کہ مکی جوڑا ہے وہ ہم نے پڑھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد انفال اور توبہ، سورہ انفال، سورہ توبہ جو ہے یہ پھر ہم مدنی دور کے اندر انٹر ہوئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سورہ انفال کیا ہے، فوراً آپ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ 75 آیات ہیں جس میں کہ ایک ڈیٹیل جو ہے نا وہ ساری غزوہ بدر پر ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہجرت کے بعد کے جو واقعات ہیں ان میں سے ایک سورہ انفال کیوں اہم ہے کہ مال غنیمت کا حکم آیا، پھر اس میں ہم نے پوری غزوہ بدر پڑھی جو کہ 2 ہجری میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، سورہ توبہ پڑھی، پھر اس کے بعد مسلسل سورہ یونس سے لے کر ہم نے سورہ مومنون 14 صورتیں ہم مکی دور کے اندر رہے، جس میں کہ ہم نے بیسکلی وہ مکی دور کا جو ایک انداز ہے عقائد کی بات ہوتی ہے، توحید، رسالہ، آخرت، یعنی قرآن کی جو ترتیب ہے 114 صورتوں میں 86 تو آپ کو یہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ عقیدہ درست کرو، عقیدے پر ہیں یہ۔ تو ہم نے سورہ یونس سے سورہ مومنون 14 صورتیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم ضرور یہ ڈسکس کریں گے کہ جب ہم پڑھ بھی رہے تھے، جب ہم سورہ حج میں آئے تھے تو بہت سارے لوگ تھے جن کے قرآن میں وہ مکیہ لکھا ہے اور کہیں مدنیہ لکھا ہے، لیکن اس اختلاف میں ہمیں نہیں پڑھنا۔ ظاہر ہے یہ ہمیں ذہن ہے ہم لوگوں کے بنے ہوئے، جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے اس میں ہمیں بعد میں پتا چلا کہ یہ زبر، زیر پیش، وقف، پاروں کی تقسیم، یہ سب چیزیں تو بعد میں آئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سوائے ایک جو منزلوں کی تقسیم ہے نا وہ صحابہ سے ہمیں ثابت ہے، جو منزلوں کی 7 منزلیں ہیں نا وہ ہیں جو صحابہ اکرام جو قرآن کمپلیٹ کیا کرتے تھے وہ 7 دنوں میں کیا کرتے تھے، وہ ترتیب سب سے خوبصورت ہے، بلکہ ہم کہیں گے وہ تقسیم سب سے خوبصورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پاروں کی تقسیم پھر گریجولی بیسکلی تو دیکھیں ایمان کی کمزوری بھی رہی، وہ لوگ دیکھیں نا 7 دنوں میں کرتے تھے، پھر ہمارے لیے یہ 5 آیتیں، 10 رکوع، صورتیں، یہ پھر ایک ترتیب آئی۔ تو اسی طرح اگر آتا بھی ہے سورہ حج کے معاملے میں تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ سب انفارمیشن ہم تک پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ 14 صورتیں ہو گئیں۔ اچھا، ان 14 کے یعنی ایک طویل دورانیے کے بعد پھر آتی ہے ہم نے جو سورہ نور پڑھی تھی۔ سورہ نور جو ہے وہ مدنی سورہ ہم نے پڑھی۔ سورہ نور کے بعد پھر ہم نے مسلسل ہم پھر مکی دور میں انٹر ہوئے جو ہم نے 8 صورتیں پڑھی، ٹھیک ہے نا۔ سورہ فرقان، شعراء، نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان اور سجدہ، ٹھیک ہے۔ اب جو آج والی سورہ ہے سورہ احزاب،
डॉक्टर सरार की राय के मुताबिक ये जोड़ा है सूरह नूर का, ठीक है ना? यानी 8 सूरतें पहले जो हमने सूरह नूर पढ़ी और अब हम सूरह अहज़ाब पढ़ रहे हैं, तो अब ये जोड़ा इसका बन रहा है, ठीक है ना? यानी इन 8 के बाद फिर दोबारा एक मदनी सूरह है जो आज हमारी शुरू होगी। तो ये तरतीब आप लोग भी ज़हन में रखा करें, आहिस्ता-आहिस्ता ज़हन में बैठ जाती हैं हम लोग की, ठीक है ना? बैठ जाएँगी। चलें अब तारुफ़ की तरफ आते हैं। तारुफ़ इसका बहुत अहम है क्योंकि ये एक तवील सूरा है। अब फिर सूरह अहज़ाब जो है, चलें इसके तारुफ़ को ही अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि आगे समझें कुरान में चैप्टर्स तो नहीं है, लेकिन जस्ट अगर हम पढ़ते चले जाएँ ना जैसे सूरह अनफ़ाल, ठीक है ना? देखा जाए तो वो पूरी की पूरी माले गनीमत पर और ग़ज़वे बदर पर है, लेकिन नाम उसका सूरह अनफ़ाल है। इसी तरह अहज़ाब के भी पोर्शन्स हैं, उनको हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे ना, क्योंकि फिर वही वाली बात ज़हन में रख लें कि 114 में से 86 में तो अकायद की बात आती है। जो 28 है ना, उनके अंदर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामलात है ना, एक मुसलमान की ज़िंदगी के, कि उसकी शरीयत के जो हुक्म है, वो हमें 28 में ही मिलते हैं। ठीक है ना? और उसका रीज़न भी ज़हन में रखें। मक्का के 13 सालों में जबकि इतना ज़्यादा ज़ुल्म हो रहा था और इतनी ज़्यादती हो रही थी, एक कलमा पढ़ने पे उन लोगों पे इतना ज़ुल्म हो रहा था, तो वहाँ वो लोग कहाँ रोज़े, नमाज़, ज़कात, हज करते। उस वक़्त का तो इम्तिहान ही सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का सबका सहाबा किराम का यही था कि उन्हें वो कलमा पढ़ के उस पे डट जाना था। ठीक है ना? आपने देखा उस वक़्त थोड़ी था, ना 5 नमाज़ों का हुक्म था, ये चीज़ें थी, कुछ भी नहीं थे। अहकामात शरीयत तो सारे मदीना जाके आते हैं, क्योंकि मदीना फिर वो रियासत थी जहाँ पर के वो लोग इन चीज़ों को उन्होंने अप्लाई करके हमें दिखा दिया। तो ये फ़र्क है। मदनी दौर में जब हम आते हैं तो हमें फिर अहकामात मिलते हैं, शरई अहकामात मिलते हैं, वही मामलात जो हमारी ज़िंदगी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें पेश आते हैं, उन्हीं को कैसे गुज़ारना है, ये हमें सारा मदनी दौर में मिलता है। ठीक है ना? चलें, सूरह अहज़ाब का तारुफ़ शुरू करते हैं। मदनी सूरह है, टोटल जो है इसकी 73 आयत हैं, ठीक है? और अहज़ाब जो है वो जमा है, हज़ब ग्रोह को कहते हैं, अहज़ाब ग्रोह दर ग्रोह को कहते हैं, ठीक है? तारुफ़ ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाने के बाद चौथे और 5वें साल के दरमियान नाज़िल हुई, ठीक है? इसके पस मंज़र में 4 वाक़यात ख़ुसूसी अहमियत रखते हैं, जिनका हवाला इस सूरत में आया है। इन 4 वाक़यात का मुख्तसर तारुफ़ दर्ज झेल है। पहला वाक़या पहला वाक़या जंगे अहज़ाब का है, जिसके नाम पर इस सूरत का नाम रखा गया है। बदर जो कि 2 हिजरी में हुई, उहद जो कि 3 हिजरी में हुई। अब ये ज़हन में आप रखें बदर यानी सूरह अनफ़ाल, उहद यानी सूरह आले इमरान, ठीक है ना? अब देखिए एक मसहफ़ की तरतीब है, लेकिन अल्लाह ताला ने देखें हमें कैसे ज़हन दिए हैं। ये ज़हन है कि जिसमें सारी तरतीब सेट हो जाती है, कि ज़हन में हम रखें कि बदर हम सूरह अनफ़ाल पढ़ रहे हैं, उहद हम सूरह आले इमरान पढ़ रहे हैं। पर अब जिस ख जज़्व इसे उर्दू में हम ग़ज़वा ख़ंदक कहते हैं, ठीक है ना? ये ग़ज़वा ख़ंदक है जिसको कि ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है। तो बदर, उहद की नाकामियों के बाद कुरैश के लोगों ने अरब के दूसरे कबाइल को भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उकसाया और इनका एक मुतहद्दा महाज बनकर मदीना मुनव्वरा पर हमला किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे पर मदीना मुनव्वरा के दिफ़ा के लिए शहर के गिर्द एक खंदक खोदी, ताकि दुश्मन इसे अबूर करके शहर तक ना पहुंच सके। इसीलिए इस जंग को जंग खंदक भी कहा जाता है और इस जंग के अहम वाक़यात इसी सूरत में बयान हुए हैं और इस मौके पर मुसलमानों को जिन शदीद आज़माइशों से गुज़रना पड़ा, वो सारा ज़िक्र हम सूरत के अंदर पढ़ेंगे। यानी एक जो है वो ग़ज़वा अहज़ाब का ज़िक्र आएगा। दूसरा वाक़या दूसरा वाक़या जंगे क़ुरैज़ा का है, ठीक है? अब फिर थोड़ा-सा ज़हन में लगाएँ। देखिए आप लोगों में से वो जिन्होंने मिस नहीं ना किया होगा, हमने जब बक़रा स्टार्ट की थी ना, तो मैंने वो पूरा मदनी माहौल हम लोगों ने पूरा ज़हन में रखा था कि मदीना में जब आए थे तो क्या मामला हुआ था। 5 कबाइल हैं जिनका मक्का के जो सहाबा मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो सहाबा हिजरत करके आते हैं, जिनकी तादाद 125 से 55 अब ये भी इख्तिलाफ़ है, हमें इसमें नहीं पढ़ना। कुछ लोग कहते हैं 150 हैं, कुछ कहते हैं 125 हैं। राउंड फिगर चलें 150 सहाबा। जब वो लोग आते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो 5 कबाइल से सामना पड़ा, जो मदीना में थे वो 5 थे।
جن میں سے ایک کو تو اوس و خزرج کہا جاتا ہے جو کہ انصار کہلائے گئے. جو دوسرا گروپ تھا وہ یہودی تھے. یہ یہودی وہی ہیں جو سابقہ امت مسلمہ ہیں. یہ وہی یہودی ہیں جن کا بقرہ میں بنی اسرائیل جن کو کہا گیا ہے. یہ وہی یہودی ہیں جو کہ آج توحید پرست بھی ہیں، جن کے پاس تورا بھی ہے. یہ اپنی کتابوں اور تورا اور ان کی جو فقہ کی کتابیں ہیں، تلمود اور تورا ہے نا ان کے پاس، تورا اور تلمود، جو ان کا فقہ ہے وہ تلمود ہے اور تورا ہے. اس میں ان کے پاس یہ نشانیاں موجود تھیں کہ آخری نبی جو ہیں وہ کھجوروں کی چھاؤں میں آئیں گے. تو وہ مدینہ ہی ہے، تو اس لحاظ سے یہ 100 150 سال پہلے آ کے یہاں بس گئے تھے. ٹھیک ہے نا. بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر. تو ان میں سے ایک قبیلہ بنو قریظہ جو ہے ان کا ذکر سورہ احزاب میں آئے گا. ٹھیک ہے نا. دوسرا واقعہ جنگ قریظہ کا ہے. قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ کے مدافعات میں آباد تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ان سے ایک امن کا معاہدہ کیا تھا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کی دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے. یعنی ان 5 قبائل کے ساتھ معاہدہ جو ہو گیا تھا تو ان یہودیوں کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ جب مدینہ پہ اٹیک ہوگا نا تو پھر مدینہ کے قبائل مل کر ایک ہوں گے. تو کیا تھا میثاق مدینہ میں؟ اس کا ایک پوائنٹ ہے یہ کہ اس کا ایک تھا کہ مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے. لیکن قریظہ کے یہودیوں نے معاہدے کی دوسری خلاف ورزیوں کے علاوہ جنگ احزاب کے نازک موقع پر خفیہ ساز باز کر کے پیچھے سے مسلمانوں کی پشت میں خنجر گھونپنا چاہا. اس لیے جنگ احزاب سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ فوراً قریظہ پر حملہ کر کے ان آسین کے سانپوں کا قلع کما فرمائیں. چنانچہ آپ نے ان کا محاصرہ فرمایا جس کے نتیجے میں ان کے بہت سے افراد قتل ہوئے اور بہت سے گرفتار ہوئے. اچھا، جب ہم اس پر آئیں گے نا تو ہم پوری ڈیٹیل سے انشاءاللہ میپ کے ساتھ یہ پورا ہم پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا. یہ ہم پھر ریوائز کر لیں گے. تیسرے واقعے کی طرف آ جائیں. یہ کہ اہل عرب جب کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے تو اس کے ہر معاملے میں سگے بیٹے کا درجہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے نا. سگے بیٹے کا درجہ دے دیتے تھے. یہاں تک کہ وہ میراث بھی پاتا تھا، یعنی وارث بھی بن جاتا تھا. اور اس کے منہ بولے باپ کے لیے جائز نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ اس کی بیوہ یا متعلقہ بیوی سے نکاح کرے، بلکہ اس کو بدترین معیوب عمل سمجھا جاتا تھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی ممانعت نہیں تھی. یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ لوگوں کو کہ وہ جو عربوں کا دور جاہلیت کہا جاتا ہے، کہنے کو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے. وہ جانتے تھے کہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے اور ابراہیم علیہ السلام توحید کے پرستار ہیں. تو وہ جو 2500 سال سے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو ہم یہ کہیں گے کہ حضرت ابراہیم کی وہ جو تعلیمات تھی وہ ان کی بگڑی ہوئی شکل اس وقت ہو چکی تھی. یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی کوئی ممانعت نہیں تھی. پر وہ جن دور جاہلیت کہا اس لیے جاتا ہے کہ ہم نے جتنا اب تک پڑھا ہے کہ ان کے پاس یہ رسم و روایات بن چکے تھے. کیوں؟ وہ آباء و اجداد کو جب انسان فالو کرتا ہے نا، یہ وہ معاملہ تھا کہ اللہ کی طرف سے تو حکم نہیں ہے لیکن کیونکہ روایات کے طور پہ چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. عرب کی یہ جاہلانہ رسمیں دلوں میں ایسا گھر کر گئی تھیں کہ ان کا خاتمہ صرف زبانی نصیحت سے نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی رسموں کا خاتمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے خود علل اعلان ان رسموں کے خلاف عمل فرمایا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اگر اس کام میں ذرا سی بھی کوئی خرابی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بھی نہ جاتے. منہ بولے بیٹے کے بارے میں جو رسم تھی اس کے سد باب کے لیے یعنی خاتمے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے ایک منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کی متعلقہ بیوی یعنی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمائیں. واضح رہے کہ حضرت زینب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی بیٹی تھیں اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا. اس لیے اگرچہ اب ان سے نکاح کرنا آپ کے لیے صبر آزما عمل تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم اور دینی مصلحت کے آگے سر جھکا دیا اور ان سے نکاح کر لیا. اسی نکاح کے ولیمے میں پردے کے احکامات کے متعلق بھی آیات نازل ہوئی. ٹھیک ہے نا. یہ تیسرا ہے اس
सूरत के अंदर अहम वाक़या। अब आ जाएँ चौथे की तरफ। चौथा वाक़या ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात ने अगरचे हर तरह की सर्द गर्म हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर साथ दिया, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुख्तलिफ फतूहात के नतीजे में माली तौर पे वुसअत हुई, तो उन्होंने अपने नफ़क़े में इज़ाफ़े का मुतालबा कर दिया। ठीक है ना? ये मुतालबा आम हालात में किसी भी तरह कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत का शर्फ़ रखने वाली इन मुक़द्दस ख़वातीन का मुक़ाम बुलंद इस किस्म के मुतालबात से बालातर था। इसलिए इस सूरत में अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहरात को ये इख्तियार दिया कि अगर वो दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत चाहती हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें एज़ाज़ व इकराम के साथ अलहदा करने को तैयार हैं। और अगर वो पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की साथी हैं और आखिरत के इनामात की तलबगार हैं, तो फिर इस किस्म के मुतालबात इनको ज़ेब नहीं देते। चूँकि अब चूँकि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह के वाक़े पर कुफ़ार और मुनाफ़िकीन ने आपके खिलाफ एतराज़ात किए थे। अब पता है, इसको आप विजुअलाइज़ किया करें कि एक इतनी पुरानी रस्म और उस पर अमल करना और मुतल्लका से शादी करना, तो उस वक़्त कुफ़ार और मुनाफ़िकीन, अब देखें, अब ये सूरत क्योंकि आपको मदनी दौर में हम चले गए हैं, तो कुफ़ार और मुनाफ़िकीन दोनों का ज़िक्र आएगा, क्योंकि मुनाफ़िकीन देखें वहाँ नहीं थे। मक्का के 13 सालों में एक ईमान वाले थे, एक वो जिन्होंने खुल के कहा हम नहीं ईमान लाएँगे, ठीक है ना? ये म मक मदीना में जबकि एक ईमान वाले थे और एक कुफ़ार थे और एक ये मुनाफ़िकीन का ग्रोह भी बन गया था। गो के ये कलमा गो थे, लेकिन इनके दिल में निफ़ाक़ था, ठीक है ना? तो कुफ़ार और मुनाफ़िकीन ने आपके खिलाफ एतराज़ात किए थे, इसीलिए इस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम बुलंद बताया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तकरीम और अताअत का हुक्म देकर ये वाज़ेह फ़रमा दिया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अज़ीम शख्सियत पर नादानों के ये एतराज़ात आपके बुलंद मुकाम में ज़रा बराबर कमी नहीं कर सकते। ठीक है? ये मेरे लिए बड़ा अहम है कि हम देखें, जब शुरू करें तो हमारे माइंड ज़रूर बने हुए हों। हम उसको विजुअलाइज़ कर सकें, ताकि देखें हमें बात समझ आएगी, तो फिर हम भी तो अमल करेंगे ना। अब देखिए ना, ये जो हम बातें पढ़ रहे हैं, ये सहाबा की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अब हमने इन पे अमल भी करना है। तो अमल करने के लिए ज़रूरी है कि देखें हमारी बात हमें वाज़ेह हो, हमें बात समझ आ रही हो, ठीक है ना? तो ये है, इसका तारुफ़ है, ये 4 अहम वाक़यात चलेंगे। तो हम इसी तरह ही इसको इतना हिस्सा ही पढ़ा करेंगे जिसमें कि ये वाक़या कवर हो जाए, ठीक है? ताकि आप लोगों के लिए भी आसान हो। चलें, अब हम आ जाते हैं, सूरत शुरू करते हैं, ठीक है? चलें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, इत्तक़िल्लाह, आप डरें अल्लाह से, वला तुतिअ, और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अताअत करें, काफिरीना, काफिरों की, वल मुनाफिकीना, और मुनाफिकों की। इन्नल्लाह, बिलाशुबा अल्लाह, काना है अलीमन, खूब जानने वाला है, हकीमा, नहायत हिकमत वाला है, ठीक है ना? अब क्योंकि हमने तारुफ पढ़ लिया है, अब ऐसे मुकामात थे, ऐसे वाक़यात, ऐसा टाइम आ जाता था कि कुछ कुफ़ार लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ किस्म की तजवीज़ें पेश करते थे कि आप हमारी फलाँ बात मान लें, तो हम आपकी बात मान लेंगे। आप ऐसे कर लें, तो हम ऐसे कर लेंगे। और मुनाफ़िकीन का भी यही रवैया होता था। एक कुफ़ार का, अब हमने जो मक्की दौर पढ़े हैं, हमने 14 मक्की दौर में, उसमें यही होता था ना। अब बनी इसराइल है, ठीक है, मेन बात पे आ जाते हैं, जो कुफ़ार के मुतालबात थे, हमें ये करके दिखाएँ, सोने ये पानी की नहरें दिखाएँ, सोने के महल दिखाएँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फ़रिश्ता क्यों नहीं है? वही उनके मुतालबात है ना, जो बनी इसराइल में आए हैं। तो ये बात कुफ़ार भी करते थे कि आप फलाँ बात मान लें, हम भी ऐसे कर लेते हैं। मुनाफ़िकीन भी इन बातों की तायीद करते थे। वो कहते थे ये ठीक है, ये अच्छी तजवीज़ है। लेकिन वो जितनी तजवीज़ें होती थी, वो ईमान के तकाज़ों के खिलाफ होती थी। इसलिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान दिलाया है कि ऐसी तजवीज़ों पर कान धरने की बजाय अपने काम में लगे रहें, अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, वो खुद ही सारे मामलात ठीक कर देगा। क्योंकि मदनी दौर में फिर मुनाफिकीन और कुफ़ार का ज़िक्र आता है। ठीक है? आयत नंबर 2 पे आ जाएँ। वत्तबे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैरवी करें, माँ इस चीज़ की जो यूहा वही की जाती है,
इलैका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, मिर रब्बिका आपके रब की तरफ से। इन्नल्लाह बिल बेशक अल्लाह काना है बिमा साथ इसके जो तामलूना जो कुछ तुम करते हो खबीरा खूब खबरदार है, ठीक है ना। और ये देखें इसके हवाले से हम लोग कितनी दफा अहादीस यानी कितनी दफा हमने ये सारा पढ़ा है कि में भी फरिश्ते चेंज हो रहे हैं, सारा अमालनामा रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि साथ इसके जो कुछ तुम करते हो वो खूब खबरदार है। ठीक है ना? ये बात हम भी रखें। तो देखिए हमें आखिरत का यकीन ही तो है कि देखिए हमारी ज़िंदगी में फिर जो चेंज आता है कि हम हर पल अपने हर अमल का देखें कि आखिरत में हम मुहासबा मैंने अपना ही देना है। ठीक है ना? अपना ही मुहासबा करना है, चाहे वो नेकी है या चाहे हमसे गलती हो गई है। ये तो अल्लाह ताला का इतना रहम है, इतनी है कि वो नेकी क्या अगर हमसे गलती हो जाए हम तौबा कर सकते हैं, ठीक है ना? तो हम इस चीज़ को अल्लाह ताला ये हमारा ईमान का लेवल कायम रखे कि जब गलती हो हमें रियलाइज़ हो जाए और हम तौबा कर लें, ठीक है? वतवक्कल आयत नंबर 3 वतवक्कल और तवक्कल कीजिए अलल्लाहि अल्लाह पर वकफ़ा और काफ़ी है बिल्लाहि अल्लाह वकीला कारसाज़ है, ठीक है ना? ये जो अभी हमने पढ़ा है कि अल्लाह पे भरोसा रखो वो सारे मामला ठीक करेगा, लेकिन उससे पहले शर्त क्या है अल्लाह पे भरोसा रखो। यानी आप और मैं अपनी ज़िंदगी में होने वाले जितने अप एंड डाउन, खुशियाँ, तकलीफ़ें कुछ भी है, अल्लाह से हमें अच्छी उम्मीद रखनी है। अच्छा हो गया शुक्र अदा करें, कुछ हो गया, कोई नेमत छिन गई है तो हम एकदम वो रोना-धोना ना करें, बल्कि फ़ौरन दिल में सबसे पहले क्या है कि ये मेरे रब का हुक्म है। ये मेरे अल्लाह ने किया है, तो इसमें मेरे लिए खैर है। तो देखिए आप फ़ौरन तरजीहात बदल जाती हैं हमारी, ठीक है ना? काफ़ी है अल्लाह कारसाज़ है। आयत नंबर 4 पे आ जाएँ। मा जाला अच्छा अब देखिए मा जालल्लाहु नहीं बनाए अल्लाह ने ली रजुलिन किसी इंसान के लिए मिन कल्बैनी दो दिल फी जौफिही उसके सीने के अंदर ठीक है ना। अब यहाँ पे हम रुकते हैं क्योंकि तारुफ जहन में रखें अल्लाह ने किसी शख्स के सीने में दो दिल नहीं रखे। अच्छा अब सीना कहाँ है हम लोग का चेस्ट जो है ठीक है ना मुंह के बाद जो चेस्ट आता है ठीक है ना जौफ इसको जिन आप लोगों में से जिन्होंने तजवीद पढ़ी होगी उनको पता है ये उर्फ जौफ जौफिया कहा जाता है। जोफ कहते हैं ये खाली हिस्से को, खाली जगह को। यहाँ से लेके जो सीने का अंदरूनी ये जो हमारा हिस्सा है, गले हलक हलक से लेकर जो नीचे तक आता है, चेस्ट कैविटी तक, इससे मुराद होता है आपके जो हम लोगों की लेफ्ट साइड बाएं जानिब है वो दिल है वहां पर। तो हर इंसान के सीने में अल्लाह ने एक ही दिल रखा है, ठीक है ना। अच्छा अब हम लोग तो मुहावरतन भी यूज करते हैं, ठीक है ना, दिल एक हो जाना, फलां का दिल फलां से मिल गया, ये यूज तो होते हैं लेकिन वो मुहावरतन है। हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दिल है वो एक ही बनाया है। ठोस हकीकत क्या है कि अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान के सीने में 2 दिल नहीं बनाए। इसी तरह ये बात समझाने के लिए है, जिस तरह दिल एक है, इसी तरह कोई भी दुनिया का शख्स है ना, उसकी 2 माएँ नहीं हो सकती हैं। ठीक है ना? माँ सिर्फ़ वही रहेगी जिसने उसको जन्म दिया है। ठीक है ना? तो इसी तरह बच्चा वही होता है जो इंसान का जो उसके बाप के उसके सुर्ग से जो पैदा हुआ होगा ना, वही है। तो माँ वही कहलाई जाएगी क्योंकि हम देखें तारुफ में पढ़ रहे हैं कि उनमें एक एक ये गलती थी, वो लोग अपनी बीवियों को क्या कहते थे, उनको माँ जैसे बना देते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि जैसे दिल एक है, इसी तरह माँ भी एक ही रहेगी, ठीक है ना? वो जिसने के जन्म दिया, ठीक है? आगे आ जाएँ ठीक है, वमा जाला और नहीं इसने बनाया अज़वाजकुम तुम्हारी बीवियों को इल्लाई वो जो तो ज़ाहिरूना तुम ज़हार करते हो मिनहुन्ना इनसे उम्महातिकुम तुम्हारी माएँ, ठीक है ना? और ना इसने तुम्हारी इन बीवियों को तुम्हारी माएँ बनाया जिनसे तुम ज़हार कर बैठते हो। अब ये फिर अरब की वो दौरे जाहिलियत की जो टर्म है ज़िहार है, ज़ोए से है ये, ठीक है ना? नुक्ते वाला। ज़िहार किसको कहते हैं? अरब के दौरे जाहिलियत की एक इस्तिलाह है। अगर कोई शख्स अपनी बीवी से नाराज हो जाता था, तो वो उसको कह देता था, अंती अलैया का ज़हरी उम्मी। अब तू मेरे ऊपर मेरी माँ की पीठ की तरह हराम हो गई है। तो अब इसे तलाक़ मुग़ल्लज़ा शुमार कर दिया जाता था और वो बीवी उस पर हमेशा के लिए हराम हो जाती थी। यहाँ तक कि इस बात की नफ़ी की गई कि तुम में से कोई भी अगर अपनी बीवी को माँ या उसकी तशबीह देगा, वो माँ नहीं बनेगी। ठीक है? और इसका जो पीक है ना वो सूरह मुजादला आप लोग लिख लें। मैं कहती हूँ वो तो बहुत ही खूबसूरत सूरत है जब हम वहाँ हज़रत खौला का पढ़ेंगे। तो ये जो मामला हुआ है तो ये इसका हम डिटेल से सूरह मुजादला जो 28वें पारे की है, वहाँ पे फिर इसका डिटेल आएगा।
ٹھیک ہے، ہو گیا نا کلیئر؟ یعنی یہاں پر تمہاری ان بیویوں کو تمہاری مائیں بنایا ہے جس سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، تو اس کی نفی کر دی گئی، ٹھیک ہے نا، زہار جو کہ ان کی دور جاہلیت کی ایک روایت تھی، ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، یہ نفی ہو گئی، وما جعلا، اور نہیں اس نے بنایا، سوری ادعیاءکم، تمہارے لے پالکوں کو، ابناءکم، تمہارے بیٹے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر بھی ایک بات مکمل ہوتی ہے، یعنی آپ لوگ پینسل رکھیں تو آپ سلیش کریں، پہلا حصہ دو دل نہیں ہوتے سلیش، دوسرا حصہ تم اپنی بیویوں کو جو مائیں کہتے ہو یہ غلط ہے، تیسرا حصہ اب کیا ہے، اور نہ ہی اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنا دی، ٹھیک ہے نا، یہ بات کلیئر ہو گئی یہاں پر کہ وما جعل ادعیاءکم ابناکم، اور نہ ہی اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنا دیا، ٹھیک ہے نا، یہ سب کیا ہے، ذالکم قولکم بافواہکم، جتنی یہ تم نے پیچھے باتیں کی یہ صرف تمہارے کہنے کی، تمہارے منہ کی باتیں ہیں، واللہ، اور اللہ، یقول، کہتا ہے، حق کا حق بات، وہو، اور وہی، یہدی السبیل، ہدایت دیتا ہے سیدھے رستے کی۔ اچھا، اس میں اب یہ جو کیونکہ لے پالک یہ بہت بڑی بات تھی، اور یہ ہمیں بھی ویسے سمجھنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو پہلے آپ ذرا سا سمجھ لیں، اس حکم سے اس رواج کی ممانعت کر دی گئی۔ اچھا، میں تیسرے کی ڈسکشن ہم کر رہے ہیں لے پالک بیٹوں کے حوالے سے، بیٹے یا بیٹی جن کو بنا دیتے ہیں نا یہ۔ اچھا، اس حکم سے اس رواج کی ممانعت کر دی گئی جو کہ زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا اور ابتدائی اسلام میں بھی رائج تھا، ٹھیک ہے نا، ابتدائی اسلام وہ جو مکہ 13 سال پھر مدنی دور شروع ہوتا ہے، کہ لے پالک بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا۔ اچھا، اب آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے سیرت پڑھی ہوگی نا، وہ لوگ بہت جلدی اس کو کیچ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم جب سیرت پڑھتے ہیں تو یہ پورا واقعہ آتا ہے، کیسے زید بن حارثہ غلام بن کے لائے گئے، کیسے ان کے والد اور چچا پہنچ جاتے ہیں، کیسے وہ ان کے ساتھ، وہ ان کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ وہ خود انکار کر دیتے ہیں اپنے والد اور چچا کا۔ آپ لوگوں نے جنہوں نے سیرت پڑھی ہوگی نا، یہ فوراً واقعہ ذہن میں گھوم جاتا ہے، میں مختصر بتا رہی ہوں۔ تو اس وقت لے پالک بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہ کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا، زید بن محمد کہہ کے پکارا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، زید بن محمد کہہ کے ان کو کہا جاتا تھا، حتیٰ کہ قرآن کریم کی جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس وقت اس آیت کے نزول کے بعد اس کی ممانعت آ گئی کہ لے پالک بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، تو پھر انہوں نے کہا وہ دوبارہ زید بن حارثہ ہی کہلائے گئے، ٹھیک ہے، یہ بات مکمل ہو گئی۔ اچھا، اب یہاں پر نا یہ مسلم کا ایک واقعہ ہے، مسلم کی صحیح حدیث سے، یہ آپ لوگ ضرور سنیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا، حضرت ابو حذیفہ کے گھر میں بھی ایک مسئلہ ہوا، انہوں نے سالم کو بیٹا بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، ایک صحابہ ہے، انہوں نے ایک اور لڑکا سالم کو بیٹا بنایا ہوا تھا، جب منہ بولے بیٹوں کی حقیقی بیٹا سمجھنے پہ روک دیا گیا تو اب اس سے پردہ کرنا ضروری ہو گیا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی نا؟ اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو زیفہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کو کہا کہ اسے دودھ پلا کے اپنا رضائی بیٹا بنا لو، ورنہ تم اس پر حرام کر دی جاؤ گی، تم اس پہ حرام ہو جاؤ گی، ٹھیک ہے نا، یہ میں نے حدیث سے لیا ہے۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ سمجھ آیا، کیونکہ ایک وقت تھا آج سے 20-25 سال پہلے ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو کسی نے بیٹی لے لی، کسی نے بیٹا لے لیا، تو در حقیقت اس آیت سے یہی پتہ چلا کہ اب وہ بچی جب بالغ ہو جاتی ہے تو وہ تو اپنے ہی باپ پہ حرام ہو گئی نا، جیسے یہ حدیث میں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیٹا لیتا ہے تو وہ ماں حرام ہو جائے گی، وہ تو پھر اس کے صلبی بیٹا اور بیٹی تو نہیں ہوئے نا۔ تو اس چیز کا خاص کر یہاں ممانعت آ گئی ہے کہ آپ اس طرح کی سچویشن ہے تو اول تو وہ والد کا ہی نام رہے گا ان کا، وہ کوئی بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ ان کا نام بدلا جائے، اور نہ یہ کنسپٹ ہے اسلام کا لے پالک بیٹے اور بیٹیوں کا، کیونکہ وہ خود ہی بالغ ہونے کے بعد وہ حرام ہو جائیں گے پھر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کی حدیث بھی آ گئی اور ہم نے اس کا ڈیٹیل بھی پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو 3 حکم آئے تھے کہ ماں وہی رہے گی جس نے جنم دیا، دوسرا کیا ہے، تم جو بیویوں کو ماں کہہ رہے ہو تو وہ ہرگز نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا، ماں وہی ہے
جس کے سلب سے ہوئے ہیں، جس نے جنم دیا ہے. اور پھر تیسرا پھر یہ کہ لے پالکوں کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، اس کی ممانعت آ گئی، اس کو روک دی گئی، اس بات کی قانونی حیثیت ختم کر دی گئی. ٹھیک ہے نا. اور یہ تمہارے منہوں کی کہی ہوئی بات ہے، اور اللہ کہتا ہے حق بات، اور وہی ہدایت ہے، اور وہی سیدھا رستہ ہے. کلیئر. آیت نمبر 5 پہ آ جائیں. ادعوہم، تم بلاؤ ان کو یعنی ان لے پالکوں کو. کس طرح بلاؤ؟ لی آبائہم، ان کے باپوں کی نسبت سے. ٹھیک ہے نا. وہ جو زید بن محمد کہلائے جا رہے تھے، پھر ان کو دوبارہ زید بن حارثہ ہی پکارا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. ان کو بلاؤ ان کے باپوں کی نسبت سے. ہوا یہ اقسط، زیادہ انصاف کی بات ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک. تو یہ اللہ کے نزدیک سب سے اہم بات ہے کہ جی یہ وہی والی بات جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ان کا نام بھی ہوا، اور اس میں پھر یہی والی بات ہے جو نفسیاتی طور پہ ہماری سوسائٹی میں چلتا ہے کہ جی وہ بچے کو ہم چھپاتے ہیں، مت اس کو بتاؤ اس کے والدین کون کون ہیں، اس کو نفسیاتی دھچکا ہوگا. تو ایسی چیزوں کی اجازت نہیں ہے. یعنی یہ بات کلیئر ہے، یعنی اس میں کوئی اس طرح کی ہمیں مسائل میں الجھنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر کسی نے لیا ہے تو اس کو قانونی طور پہ اس کی حیثیت نہیں رہے گی، وہ لے پالک ہے، اس کے والد کا ہی نام لگے گا اس میں. کلیئر ہے یہ بات. ٹھیک ہے نا. اور یہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے نزدیک. فَإِن، پھر اگر لم تعلموا، نہ تم جانو. اچھا یہ بات دیکھیں، نہ تم جانو آباءہم، ان کے باپوں کو. فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں. فی الدینی، دین میں. وَمَوَالِكُمْ، اور وہ تمہارے دوست ہیں. اچھا اس بات کو بھی سمجھیں. یہ سچویشن ایسی ہے، بالفرض کریں کوئی ایسا بچہ ہے جو کہ گم ہو گئے تھے، اب گم ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اچھے لوگوں کے ہاتھ میں لگ گیا، اور کسی نے ان کو پا لیا، سوری پال لیا، جیسے پال لیا. تو اگر تمہیں ان کے باپوں کے بارے میں نہیں پتا تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور رفیق ہے. ٹھیک ہے نا. ایسے جو معاملات کبھی ہوتے ہیں گم ہونے کی شکل میں، یا یہ جو ہجرت کی بہت آتی ہیں کہ اتنی دنیا جب آئی تھی وہاں سے ہجرت کر کے، تو ایسے معاملات ہوئے ہیں، لوگوں نے پالا ہے. تو اس معاملے میں بھی ان کی حیثیت کیا رہے گی؟ وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہے. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد پھر کہا گیا ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے تم پر جناح، کوئی گناہ، فیما، اس سے جو اخطا تم، جو تم سے چوک ہو جائے، بھی، اس کے بولنے میں. ولیکن، اور لیکن، ماں وہ گناہ ہے جو تعمدت، جو ارادہ کیا، قلوبکم، تمہارے دلوں نے. وکانا، ہے اللہ، اللہ غفور الرحیمہ، بڑا بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو ٹھیک ہے. اس پورے معاملے میں اگر اس حکم سے پہلے کوئی تم سے خطا ہوئی ہے، کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، تو پھر اللہ کے ہاں اس کی پکڑ نہیں ہے. ورنہ تم میں سے جو اپنے دلوں میں ارادے کرو گے، جو تمہارے ارادے ہوں گے اس کا تم نے احتساب دینا ہے، وہ احتساب ہوگا تمہارا. تو اس میں ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسے معاملات ہم نے بھی بہت دیکھے ہیں اور یہ چیزیں دیکھی ہیں. لیکن جو قرآن کا حکم ہے وہی فرسٹ اینڈ لاسٹ ہے. ٹھیک ہے والد کا نام رکھنا ہے تو رکھنا ہے. لے پالک، یہ جو کہہ نہیں دیتے یہ تو میرے بیٹے جیسا ہے، تم تو بالکل میرے بیٹے جیسے، تو نہیں ہے اس کا کوئی حکم، کوئی اس طرح سے نہیں ہے. ماں وہی ہے جس نے جنا ہے، وہی سلبی بیٹا ہی بیٹا کہلایا جائے گا. اور اس دوسری میں اس کا نام کبھی بھی اس کے باپ سے جدا نہیں کیا جائے گا، وہ قانونی طور پہ والد کا نام ہی اس بچے کے آگے لگے گا. ٹھیک ہے. اس میں نفسیاتی جو مسائل ہیں وہ زیادہ الجھا دیتے ہیں، تو اس میں پڑھنے سے بہتر ہے کلیئر کٹ ایک بات ہے، جیسا کہ قرآن کے اللہ تعالیٰ کے جیسے احکامات ہیں انہی کو ہی فالو کیا جائے. ٹھیک ہے. یہاں یہ ہو گیا. آیت نمبر 6 کی طرف آ جائیں. آیت نمبر 6، النبی، نبی، اولا، زیادہ حقدار ہے، بالمؤمنین، ہر قسم کے تصرف کرنے میں مومنوں پر، من انفسہم، ان کے نفسوں سے بھی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مومنوں پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے. یہ اب تمام اہل ایمان، ہم سے پہلے بعد آنے والے، ٹھیک ہے نا، ہم وہ تمام لوگ، امت محمدیہ کے لوگ، ہر وہ شخص جو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول کہتا ہے، امت محمدیہ کا ہم فرد ہیں، تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنی جانوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر کریں، اس وقت صحابہ کے لیے اور اب ہمارے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں، اپنی باپ، اپنی اولاد، اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرمان ہیں ان پہ ہمیں عمل کرنا ہے، ہم نے اتباع کرنی ہے، ہم نے پیروی کرنی ہے. تو یہ ہمارے ان حقوق میں سے ہیں جو اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ مومن کا کیا ہے حق. یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں بخاری کی، یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے نمبر 15. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ، اس کی اولاد اور سب انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اچھا پھر آگے دیکھیں.
वअज़वाजुहु उम्महातुहुम, और उसकी बीवियाँ उनकी माएँ हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियाँ हैं वो हमारी माएँ हैं। तो अब ये क्या हैसियत हो गई? अब मैं आपको बताती हूँ, ये है सुनन अबी दाऊद। सुनन अबी दाऊद आप लोग लिख लिया करें। सुनन अबी दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 8 है। ठीक है ना? उसमें क्या अल्फाज़ हैं? उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नमा अना लकुम बिमंज़िलतिल वालिद। ठीक है ना? यानी तुम सब के लिए मेरी हैसियत वालिद की सी है। ठीक है ना? अब यहाँ पर वालिद की, अब यानी अब तमाम, आप फिर अगर ज़रा-सा मैदान हशर को ज़हन में रखें, तो तमाम रसूल के पीछे उनकी उम्मतें होंगी। तो उम्मत की में जो रसूल की हैसियत है कैसी हो गई? वालिद की सी हो गई। और ये आयत के थ्रू क्लियर हो गया, और उनकी बीवियाँ उनकी माएँ हैं। हम कहते हैं ना, हम लोग कहते ही यही हैं, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा। तो वो माएँ हो गई, और वालिद की हैसियत रसूल की है। तो रसूल की हैसियत वालिद की सी होती है। ठीक है ना? सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 8, ये आप लोग खुद देख लिया करें। ठीक है ना? तो ये एक अहम बात आ गई इसमें, कि एक वो ज़रिया जो अपने हमारे माँ-बाप होते हैं, जो हम दुनिया में आने का ज़रिया बने। ठीक है ना? और इत्तबा किसकी करनी है? अपने रसूल की। ठीक है ना? जी, अब आप देखें सीरत पढ़ें तो कितनी तकलीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाई। क्यों उठाई? देखा जाए, ताइफ का वाक़या, ग़ज़वे उहद में दंतान मुबारक का शहीद होना। अभी आप ग़ज़वा खंदक जब हम पढ़ते हैं, वाक़ई इतनी बड़ी आज़माइशें थी। वो आज़माइशें क्यों थी? कि वो तमाम अहकामात, अहादीस, सुन्ना, ये पैगाम देखें आज हम तक पहुँचना था, तो कि हम इसलिए पहुँचा कि अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से बचा ले। तो ये हैसियत बताई गई है, ठीक है ना? व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और उसकी बीवियाँ उनकी माएँ हैं। आगे आ जाएँ। व उलुल अरहामी, और खूनी रिश्तेदार, बादुहुम बाज़ इनके, औला बिबादिन, ज़्यादा हकदार हैं बाज़ के साथ, फ़ी किताबिल्लाहि, अल्लाह की किताब में, मिनल मुअमिनीना वल मुहाजिरीन, मोमिनों से और महाजिरों से। यहाँ पेंसिल ज़रूर पकड़ा करें, क्योंकि एकदम बात बदल जाती है, फिर एकदम नई बात आ जाती है। स्पेशली हम, क्योंकि ज़ाहिर है हम उर्दू बोलने वाले हैं, फिर हम समझ रहे हैं। ज़ाहिर है एक जो अरब लोग हैं वो इनको जैसे पढ़ते होंगे, वो तो फ़ास्ट पढ़ते हैं ना। हमें समझने के लिए हम स्लैश करते हैं तो हमें बात समझ आती है। यानी इस एक छठी आयत में ही नबी ज़्यादा हकदार है मोमिनों पर अपनी जानों से, ये एक हिस्सा आ गया। उसकी बीवियाँ उनकी माएँ हैं, ये एक हिस्सा आ गया। अब बात आ गई, क्योंकि हमने तारुफ पढ़ा हुआ है कि खूनी रिश्ते, रहमी रिश्ते ज़्यादा हकदार हैं। ये वही माँ का रहम जिससे निकलने वाले जो बहन-भाई होते हैं, वो ज़्यादा हकदार हैं। रहमी रिश्ते अल्लाह की किताब के मुताबिक मोमिनीन और महाजिरीन की निस्बत ज़्यादा हो गए। ठीक है ना? इल्ला मगर अन ये कि तफ़अलु तुम करो इला औलियाइकुम, अपने दोस्तों के साथ, मारूफन कोई भलाई तो करना तो ये जायज़ है। काना ये ज़ालिका ये फ़ी किताबी मस्तूरा, यही है जो किताब में लिखा हुआ है। अब इसको समझ ज़रा गौर से लें। अब क्यों महाजरीन का ज़िक्र, और क्यों आया महाजरीन अंसार का ज़िक्र? ठीक है ना? इसलिए कि हमें इतनी बड़ी मिसाल मिलती है कि वो जो मवाख़ात कायम हुई थी, जैसे हम वो सीरत में पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने घर बाँट दिए थे, उन्होंने बिज़नेस बाँट दिए थे, उन्होंने तो अंसार ने ऐसे महाजिरीन की मदद की थी कि वो भाई-भाई बन गए थे। यही हम मवाख़ात का पढ़ते हैं ना सारा। लेकिन इसके साथ-साथ अब आप लोग ज़हन में रखें, गो के हम 21वें पारे पर हैं, लेकिन सूरह निसा आयत 11, 12, 13, 14, सूरह अनफ़ाल आयत 75, क्लियर आयात हैं। गो के ठीक है, ये तुम्हारे भाई हैं और महाजिरीन इंसार हैं, ये चलें जी, आगे ज़िक्र आया, अपने दोस्तों का भी ज़िक्र आ गया कि बहुत है, किसी से बहुत ज़्यादा दोस्ती हो जाती है, बड़ा दिली ताल्लुक कायम हो जाता है। ये सब कुछ तुम हुस्ने सलूक करो, उनको हदिये के तौर पे दे दो, अपनी ज़िंदगी में जो देना चाहो दो। लेकिन वारिस जो हैं वो कौन है? वो जो है वो सिर्फ़ वही माँ के रहम से निकलने वाले, या फिर ठीक है वो जो निसा, सूरह निसा में अहकामात हैं कि एक वालिद, उसके बाप की जितनी बीवियाँ हैं, उनका आपस का जो बीवियों के बच्चों का मामलात हैं, वो एक हमने टोटल डिटेल से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो वारिस बनेंगे वही रहमी रिश्ते, वही खूनी रिश्ते, उनका मामला अलग कर दिया गया है, ठीक है ना? रहमी रिश्ते अल्लाह की किताब के मुताबिक वो ज़्यादा हकदार हैं। हाँ, अब तुम्हारे दोस्त हैं, महाजिरीन हैं, तो तुम उनकी ज़िंदगी में आपस में, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो तुम अपनी ही ज़िंदगी में उनको कोई चीज़ हिबा करना चाहते हो, किसी दोस्त को कोई तोहफ़ा देना करते हो, तो अपनी ज़िंदगी में कर लो। उसके बाद जो ज़्यादा हक़ है वो वारिसों का ही रहेगा। ये आप लोग भी ज़हन में रखें। सूरह निसा 11, 12, 13, 14 और सूरह अनफ़ाल 75, क्लियर है ये, और है कहाँ क्लियर? अल्लाह की किताब में मस्तूरा लिखा हुआ है।
ٹھیک ہے نا، اور اللہ کی کتاب کیا ہے؟ ہم سب کو لوح محفوظ ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں وہ تمام احکامات محفوظ ہیں۔ اچھا آیت نمبر 7 پہ آ جائیں۔ اور اس جب اخذنا ہم نے لیا من النبیین نبیوں سے، میثاقہم ان کا عہد، ومنکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے، و ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے، و عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم سے۔ یہ آپ لوگ پینسل سے ضرور لکھا کریں، اتنی اہم یہ آیت ہے نا، جیسے میرے نزدیک کہ جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں اور ہم نے لیا عہد نبیوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، تو یہ 5 جو ہیں اولو العزم پیغمبر کہلائے جاتے ہیں۔ ان کو ڈٹرمنٹ پروفٹس کہا جاتا ہے کہ آپ نوح علیہ السلام کو دیکھیں، 950 سال لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، انہوں نے تبلیغ جاری رکھی۔ ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کتنے امتحانات سے گزرے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اچھا اب یہ کس عہد کا ذکر ہے؟ اب دیکھیں یہ بات تو ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتی ہے کہ ہم نے عہد لیا نبیوں سے، ان کا عہد کون سا عہد ہے؟ لکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 81 82، 81 82، بڑی اہم آیات ہیں یہ والی۔ سورہ آل عمران 81 82 میں ہم یہ عہد پڑھ آئے ہیں، بلکہ آپ لوگ تھوڑے سے رکیں، میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتاتی ہوں۔ سورہ آل عمران کی دیکھیں 81۔ اور یاد کرو جب ہم اللہ نے عہد لیا، میثاق کا عہد تمام انبیاء سے، البتہ جو کچھ میں تمہیں دوں گا کتاب سے، حکمت سے، پھر آئے تمہارے پاس رسول تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور ایمان لانا اس رسول کے ساتھ، اور تم ضرور اس کی مدد کرنا۔ اب اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا کہا؟ اقرر تم، کیا تم اقرار کرتے ہو اور قبول کرتے ہو اس پر میرا عہد؟ قالوا اقررنا، ان تمام انبیاء نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تو تم گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اور 82 آیت ہے، پھر جو کوئی گرو گردانی کرے گا اس عہد کے بعد تو وہی لوگ نافرمان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کس عہد کا ذکر ہے؟ یہ آیت مکمل کر کے پھر میں بتاتی ہوں۔ وہ اخذنا اور ہم نے لیا، منہم ان سے، میثاقن کیسا عہد لیا؟ غلیظاً کیسا؟ غلیظہ بہت ہی بڑا پختہ قسم کا عہد لیا۔ اب یہ کون سا عہد ہے؟ یہاں پھر اپنے دماغ کو آپ لوگ ویژلائز کریں کہ ہم یہاں سے پہلے ایک زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ہماری جو روح ہے، ہمارے اندر کی جو روح ہے وہ بہت پرانی ہے۔ انسانی ارواح اور فرشتے بہت پہلے بنے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ان سے پھر عہد الست لیا گیا۔ سورہ آراف 172، سورہ آراف 172 جب ہم پڑھتے ہیں تو تمام ارواح سے عہد لیا گیا، جس کو ہم عہد الست کہتے ہیں۔ تمام ارواح سے عہد الست لیا گیا، ٹھیک ہے نا، کہ کون تمہارا رب ہے؟ ہم نے کہا کہ بھئی اللہ ہمارا رب ہے، اور یہ کہہ کے ہمیں سلا دیا گیا، ٹھیک ہے نا، اور سلا دیا گیا۔ پھر ہماری دنیا میں آنکھ کھلی، دنیا میں آنکھ کھلی تو وہ والا عہد جو ہے وہ اللہ نے، اب امتحان یہی ہے کہ وہ بھلا دیا گیا۔ دیکھیں عہد یاد ہوتا پھر تو غلطی نہ ہوتی، وہ عہد بھلا دیا گیا۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہم پہ کرم کیا کہ ہم نے قرآن پڑھا، قرآن میں ہم نے وہ آیات پڑھی، تو وہاں سے روح، بیسکلی یہ جو ارواح کا معاملہ ہے، ارواح کا یہ تمام جو سٹیٹس ہے یہ ہمیں ان آیات سے ملتا ہے کہ ہمارے اندر کی جو روح ہے یہ عہد لے کر آئی ہے۔ اسی لیے وہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ہو گیا تمام معاملات۔ اس کے بعد یہ نبی، یہ 1,24,000 انبیاء جن پہ اتنی بڑی ذمہ داری آنی تھی، پھر ان سے عہد لیا گیا۔ اچھا ان کے عہد کا ذکر ہوتا ہے سورہ آل عمران 81 82 میں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو لوگ ہیں ان سے اس عہد کا ذکر کیا گیا جس کی میں نے آپ کو آیات ابھی پڑھ کے سنائی ہیں۔ یہ تمام عہد لے کے ان سے بھی اقرار لیا گیا، یعنی ہم سے بھی لیا گیا اور ان سے بھی لیا گیا۔ اب دیکھیں وہی والی بات میں آپ کو بتاتی نہیں ہوں کہ جتنے انبیاء رسول ہیں پیدائشی طور پہ انہیں بھی نہیں پتا ہوتا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی آیات نازل ہوتی ہیں وہ نبوت کا ظہور تھا۔ دیکھیں ان کا ڈرنا، ان کی ان چیزوں کا، اس کیفیت کو ہم پڑھتے ہیں نا، یا ایھا المدثر، اے اوڑھنے والے، وہ بھی کانپتے تھے۔ کیسے وہ حسیرت میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ سے انہوں نے کیا کہا تھا، کیسے ان کے پسینے آ رہے تھے، کیونکہ ایک نبی پیدائشی طور پہ ہوتا ہے لیکن پتہ اسے بھی نہیں ہوتا، وہ تمام معاملات نیچرلی چلتے ہیں، لیکن اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ حق ہے۔ یعنی حضرت جبرائیل کو انہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، جب وہ وحی آتی ہے تو ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ حق ہے، کیونکہ آپ لوگ آگے پڑھیں گے سورہ نجم میں، حقیقی طور پہ اس فزیکل آنکھ سے صرف انہوں نے 2 ہی دفعہ دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہی جو آتی تھی وہ ایسے ہی آتی تھی، وہ جو وہی بلکہ آئیں گی آگے، وہی کی ہم پڑھیں گے اقسام۔
تو یہ معاملات تھے، ان ہم سے بھی عہد لیے گئے، ان سے بھی عہد لیے گئے ہیں۔ تو اسی طرح اب دنیا کا امتحان یہی امتحان ہے کہ ہم سے یہ عہد بلا دیا گیا۔ اب دنیا میں ہم نے یہ اللہ بِإِذْنِ ربی قرآن پڑھا، یہ آیات پڑھی، تو ہمیں اپنے عہد کا بھی پتہ چلا، عہد الست، اور یہ انبیاء کا عہد بھی پتہ چلا کہ انبیاء کی ارواح سے بھی عہد لیا گیا۔ تو یہ ارواح کا معاملہ ہے۔ اگر آپ سے کوئی بحث کرے نا تو اس کو ایسے ہی سمجھائیں کہ دیکھیں ہم ماں کے پیٹ میں بھی تو 9 مہینے ہوتے ہیں نا، وہ کون سا ہمیں یاد ہوتا ہے، لیکن سورس کیسا ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ آئے کہاں سے ہم۔ یہ اسی طرح ہی حقیقت ہے، کیونکہ قرآن حق ہے اور قرآن میں یہ بات لکھی ہے، تو ہم نے یہ عہد لیے ہیں اور اب دنیا میں ہم یہ عمل کریں گے، پھر باذن ربی قیامت کے دن یہ ساری یادداشت لوٹا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ کلیئر ہو گیا؟ چلیں آگے آ جائیں۔ لیسأل، تاکہ اللہ پوچھے صادقین سچوں سے، ان صدقہم ان کی سچائی کی بابت، وعد اور اس نے تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذابا علیما نہایت دردناک عذاب۔ تو یہ آیت پہ کلیئر ہے، یہاں پہلا رکوع مکمل ہوتا ہے۔ اس رکوع کے اختتام میں وہی باری بات کہ ایک تو منہ بولے بیٹے کی، بیسکلی جو اس میں بات ہے وہ منہ بولے بیٹے کی قانونی حیثیت کو واضح کر دیا گیا کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایات دے دی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافرین اور منافقین کی باتوں پر بالکل دھیان نہ دیں، یہ جتنے یہ اس طرح کے پروپیگنڈے ہیں ان کو چھوڑ دیں، نظر انداز کر دیں، بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا سبق یہیں تک ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔